رحمت کی گھٹا سایہ فگن شام و سحر ہو۔ السلام علیکم، میں میاں حضور کا صاحبزادہ خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ دعاؤں کی تاثیر کیسے بڑھائی جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو چند ایک چیزیں جو ہے وہ ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کچھ قانون بنانے چاہیے۔ کچھ قانون ایسے ہیں جو ہمیں فالو کرنے چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم جو ہے اس میں بہت زیادہ باریکی ہوتی ہے اور ہم حلال اور حرام میں فرق نہیں کر پاتے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، دعا جو ہوتی ہے نا، اس کا دار و مدار ہوتا ہے نیت پہ، اور نیت کا دار و مدار ہوتا ہے ایمان پہ۔ تو اور ایمان کا دار و مدار ہوتا ہے سچائی پہ، حق پر، قوانین شریعت کو فالو کر کے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو کچھ بنیادی اصول جو ہے وہ ہمیں اپنانے چاہیے، جو کہ یہ کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارا جو کمائی کا جو ذریعہ ہے، یا جو ہم جو بھی رزق حلال کماتے ہیں، ہم کوشش کریں کہ وہ جائز اور حلال طریقے سے کمائیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، میاں حضور ایک بات بڑی پیاری فرماتے ہیں کہ بیٹا، حق پر ہر کوئی ہوتا ہے، لیکن حق کے ساتھ کھڑے ہونا، حق پر ہر کوئی کھڑا ہوتا ہے لیکن حق کے ساتھ کھڑا ہونا یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پہ انسان غلط ہو وہاں انسان اپنی غلطی کو ایکسپٹ کرے، فیصلہ حق کا کرنے کی کوشش کرے، ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرے، اور جتنی سچائی کے ساتھ مخلوق کے ساتھ چل سکتا ہے، جتنی ایمانداری کے ساتھ مخلوق کے ساتھ چل سکتا ہے، اتنی سچائی اور ایمانداری کے ساتھ چلے، اتنے اخلاص کے ساتھ چلے۔ دوسری بات کہ جو شرعی احکام ہیں ان کو سختی سے فالو کرے، اپنی پاکیزگی کا خیال کرے، طہارت کا خیال کرے، اپنی جو بھی شریعت نے احکامات ایک مومن پر لاگو کیے ہیں ان کو اپنائے۔ کوشش کرے کہ ہر بندے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے، اور اپنے کردار کو با کردار بنائے۔ تو جب کوئی شخص اپنے کردار کو پالش کرتا ہے نا اور با کردار ہو جاتا ہے، تو آپ یقین جانیے وہ کوئی بھی دعا کرتا ہے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، چاہے وہ دعا اپنے لیے کرے کسی کے لیے بھی کرے۔ اللہ رب العزت اس کی اعمال، جو وہ اعمال کر رہا ہوتا ہے نا اپنی زندگی میں، اللہ رب العزت اس اعمال کی برکت سے جو ہے نا اس کی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو باکردار بنائیں۔ انشاءاللہ جس دن آپ اپنے آپ کو، ہر انسان اپنے آپ کو باکردار بنا لے گا، اور کوشش کریں کہ نقص یا خامی اپنے اندر تلاش کرنے کی کوشش کریں، دوسرے کے اندر نہیں۔ اور ایک چیز بڑی خاص میں نے سیکھی
اور اس کو اپنایا، اور اس کے بعد جو ہے نا میں بہت زیادہ جو ہے نا آپ لوگ یہ سمجھیں کہ مطمئن ہو گیا الحمدللہ اپنی زندگی میں، کہ کہنے کو بہت چھوٹا سا ایک محاورہ ہے یا ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ ہو نہیں رہا، وہ کروایا جا رہا ہے۔ جس دن آپ اس بات کو ایکسپٹ کر لیں گے نا کہ جو ہو رہا ہے وہ ہو نہیں رہا، وہ کروایا جا رہا ہے، یعنی کہ جو ہو رہا ہے نہ وہ میرے بس میں ہے، میں کر سکتا ہوں، اور نہ وہ کسی دوسرے انسان کے بس میں وہ کر سکتا ہے۔ وہ جس کے بس میں ہے وہ صرف ایک ذات ہے، اور وہ ذات ہے رب تعالیٰ کی، اور وہیں سے کروایا جا رہا ہے ہر کام۔ اور آپ اپنے اندر خامی تلاش کریں، اپنے اندر نقص تلاش کریں، اور کوشش کریں کہ کسی بھی شخص کو دیکھیں نا، اور اس میں اگر کوئی آپ کو ایسا عیب نظر آتا ہے، کوئی برائی ظاہری نظر آتی ہے کہ بھئی اس میں یہ برائی ہے، تو آپ اس کی اس برائی کو نہ دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں نا تصویر کو نہ دیکھو، مصور کو دیکھو، بنانے والا کون ہے اس کا۔ تو اگر آپ اس کی چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس کی اصلاح کریں، تو آپ اس کو اکیلے میں سمجھائیں، بتائیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس کو ہدایت دے، یا اس کا یہ نقص ہے وہ ختم کر دے۔ تو آپ کو سمجھانے اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں نا، تو وہ دعائیں آپ کے اپنے حق میں بھی جو ہے وہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کسی کے حق میں سچے دل سے اور تہہ دل سے دعا کرتے ہیں اور اپنی ذات کو باکردار بنا لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت وہ دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ان دعاؤں کی برکت جو ہے وہ آپ کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ کے نصیب میں بھی ڈال دیتا ہے، آپ کے مقدر میں بھی شامل کر دیتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اپنائیں۔ اور دوسرا اس کا بہت اچھا ایک عمل ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کہ جو شخص بھی جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہو، تو وہ روزانہ رات میں سوتے وقت درود شریف کی کثرت کرے اور استغفار کی کثرت کرے، اور کوشش کرے کہ اپنی تنہائی میں اپنے آپ کو جو ہے نا ایز اے غلام بنا لے، غلام سمجھ لے۔ اور غلام کس کا سمجھے؟ غلام سمجھے ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا غلام سمجھ کے آپ کے اوپر درود و سلام بھیجنا شروع کرتے ہیں تنہائی میں۔ انشاءاللہ جو شخص یہ ان چند ایک چیزوں کو اپنا لے گا، اللہ رب العزت پھر اس کی زبان میں تاثیر پیدا کر دے گا، اور اللہ رب العزت پھر اس کی ہر دعا قبول کرے گا۔ تو اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت آپ تمام کی تمام جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ تمام کی تمام جائز حاجتوں کو قبول فرمائے، میرے حق میں بھی دعا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رحمت